صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ تو ایک صفت تو اللہ کے نیک بندوں کی بیان ہوئی، عبدیت، بندہ ہونا، اور دوسری صفت عاجزی اور انکساری، اور تیسری صفت بحث مباحثہ سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا۔ اب چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ اللہ کے نیک بندے رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اہم صفت ہے، اہم خوبی ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، یہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو ابتدائی اسلام میں یہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ 1 سال تک فرض رہی، اور اس فرضیت کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو تہجد کا اہتمام کر کے بتایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی اہتمام سے رات کو کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر بھی ورم آتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاؤں مبارک پر بھی ورم آتی، یعنی اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ کل بھی یہ بات گزری کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو نیت باندھی نفل کی۔ جب نفل کی نیت باندھی، ایک صحابی فرماتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا، چلو حضور کے پیچھے میں بھی نفل کی نیت کر لوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ شروع فرمایا اور سورہ بقرہ پڑھتے چلے گئے۔ پوری سورہ بقرہ پڑھی ہے، 2.5 سپارے کی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی دیر میں پڑھی ہوگی۔ اسی پہ بس نہیں ہے، یعنی یہ نماز اب پوری نہیں ہوئی ابھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے ہیں، اور یہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور پڑھتے چلے گئے، اور اتنی دیر تک پڑھا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ فرض کیجئے 20 منٹ میں ایک سپارہ ختم ہو تو تقریباً 50 منٹ لگتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے میں، تو پون گھنٹہ سورہ بقرہ پڑھنے میں لگا، اور پون گھنٹے کا رکوع ہوا ہے، اور اس میں سبحان ربی العظیم ہی پڑھے جا رہے ہیں، اور اسی میں مزہ آ رہا ہے۔ اب پون گھنٹے میں کتنی دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہوگا آدمی اندازہ لگائے، 500 دفعہ تو پڑھ لیا ہوگا۔ تو گویا 500 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ گئے، یا اس سے بھی زیادہ پڑھا ہوگا۔ پھر اسی پر بس نہیں،
قومے میں کھڑے ہوئے تو ربنا لک الحمد لربی الحق لربی الحق اسی طرح پڑھتے چلے گئے جتنی دیر رکوع فرمایا تھا اتنی دیر کا قیام ہوا۔ اب پونے گھنٹے کی تلاوت، پونے گھنٹے کا رکوع، پونے گھنٹے کا قومہ، اندازہ لگائیے کہ 2.25 گھنٹے تو اسی میں ہو گئے۔ ابھی سجدے کی باری نہیں آئی، پھر سجدہ ہوا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے چلے گئے اور جتنی دیر کا قومہ تھا اتنی دیر سجدے میں لگائی۔ اندازہ لگائیے کتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہوگا۔ پھر جلسے میں بیٹھے اور رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اتنی دیر تک پڑھتے چلے گئے جتنی دیر میں سجدہ فرمایا تھا۔ پھر دوسرا سجدہ، اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ اتنی دفعہ پڑھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنی دیر ایک رکعت میں لگی ہے۔ پھر راوی حدیث فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت شروع ہو گئی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران شروع ہوئی، یہ بھی تقریباً 2 سپارے کی۔ اب یہ صورت پوری ہوئی تو اتنا ہی لمبا رکوع ہوا، اتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہوگا۔ اب یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے آج تک جو رکوع کیا ہے اس میں کتنی دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہوگا۔ ایک رکوع میں 10 دفعہ، 11 دفعہ، 15 دفعہ، اس سے زیادہ تو مشکل ہے کہ ہم نے پڑھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا لمبے رکوع کرنے کا، لمبے سجدے کرنے کا، لمبی رکعتیں پڑھنے کا۔ اب یہ جو رمضان کی مبارک راتیں آئی ہیں اس میں بھائی مشق کرنی ہے۔ تراویح پڑھ کے آئے، گھر میں آ کے تھوڑی دیر آرام کر کے اب پھر کھڑے ہو گئے اور پھر جتنی آیتیں ہمیں یاد ہیں، جتنی صورتیں یاد ہیں اسے کئی دفعہ پڑھ گئے ایک رکعت میں۔ پھر رکوع کیا اتنا ہی لمبا، اس میں سبحان ربی العظیم پڑھ جاؤ 100 دفعہ، 200 دفعہ، جتنی دیر اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنی ہمت دے، کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھیں۔ اسی طریقے سے پھر رکوع لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو، قومہ لمبا ہو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں خوب دعائیں مانگتے، سجدے میں دعائیں مانگتے تھے، عربی کی دعائیں۔ اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ وہ چھوٹی دعائیں ہیں جو اکثر یاد ہوتی ہیں۔ اب سجدے میں گئے اور شروع ہو گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 50 دفعہ پڑھ گئے، 100 دفعہ پڑھ گئے، والدین کو کتنا نفع پہنچ جائے گا۔ تو یہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اتنی مشق کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے ہماری عبادت میں میل ہونے لگے، تھوڑی سی مشابہت آنے لگی۔ یہ ہے اتباع کا تقاضا۔ لہٰذا ہم نے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا ہے جو اسی طرح رات گزارتے تھے۔ ہمارے استاد محترم تھے مدینہ منورہ میں مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، بقی شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ رمضان کے چند دن گزرے تو ان کا عجیب معمول، اس زمانے میں مسجد نبوی میں پہلی صف میں مواجہ شریف کے سامنے جہاں روضہ مبارک پر سلام پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ پہلی صف کے نمازی متعین ہوتے تھے، عصر سے آتے تھے عشاء تک اور تراویح تک بیٹھے رہتے، وہاں سے ان کو ہٹایا نہیں جاتا تھا، وہیں افطاری ہوتی تھی۔ تو استاد محترم عصر میں آ جاتے، پہلی صف میں روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ جاتے اور عصر کی نماز پہلی صف میں ہوتی، اور اس کے بعد
اپنے اعمال میں لگ جاتے. اثر آپ کو معلوم ہے کہ حرمین شریفین میں جلدی ہوتی ہے، اور پھر اپنے ذکر اذکار میں لگ جاتے، غروب تک اعمال میں لگے رہتے. مغرب ہوتی تو وہیں دسترخوان لگتا، کھجور اور زمزم اور قہوہ، یہ ان کا کھانا بھی ہوتا اور یہی افطاری بھی ہوتی. پھر وہیں مغرب پڑھتے، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک اوابین پڑھتے، پھر عشاء ہوتی، تراویح ہوتی، وطر ہوتے، وطر پڑھ کر اب روزہ مبارک پر سلام پیش کر کے پیچھے آ جاتے مسجد نبی میں. پیچھے آ کر اب دوبارہ تھوڑی سی کچھ کھجوریں کھا لیں، کچھ زمزم پی لیا. روٹی ابھی کچھ نہیں ہے، نہ سالن ہے نہ روٹی ہے، کھانا کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا قہوہ پی لیا اور اپنے شاگرد کو بلا لیا کہ چلو بھائی قرآن شروع کر دو. اب قرآن شروع ہو گیا. اب 3 سپارے، 3.5 سپارے، 4 سپارے، سحری سے 1 گھنٹے پہلے تک یہ معمول چلتا. سحری کر اب وہاں سے مسجد نبوی سے گھر تشریف لاتے. اکیلے رہتے تھے، زوجہ محترمہ کا انتقال ہو چکا تھا، بچے پاکستان میں تھے. تو اب سحری خود بناتے، لوکی کاٹتے، ہنڈیا میں ڈالتے اور خود وضو استنجے کو تشریف لے جاتے. اور ہمیں کہتے لا جاؤ نیچے سے ایک تمیز لے کر آؤ. بڑی سی روٹی ہوتی تھی. اب تھوڑی دیر میں یہ شوربہ بن جاتا جس میں لوکی کے قتلے ہوتے اور یہ ان کی سحری ہو رہی ہے. اسی دوران چائے رکھ دیتے چولہے پہ اور چائے بن جاتی. تو سالن ہو گیا، روٹی ہو گئی، چائے پی لی اور پھر حرم میں آ گئے فجر کے لیے. فجر پڑھتے کے ساتھ ہی پھر اشراق تک حرم میں بیٹھے رہتے. اشراق پڑھ کر گھر آ کر اب سوتے تھے. دیکھیے کیسی رات گزری. جو اللہ والوں کی راتیں کتابوں میں پڑھی ہیں کہ وہ رات کیسے گزارتے تھے، یہ اللہ والوں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ نے دکھا دیا کہ روزانہ سارے رمضان یہی معمول ہوتا تھا. پھر آخری عشرے میں تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، پھر گھر آنا بند ہو جاتا تھا. تو ساری رات نوافل میں گزر جاتی تھی. تو چند دن اللہ کا شکر ہے ان حضرات کے ساتھ ایسے ہی وقت گزرا. وہ راتیں اب ایک خواب محسوس ہوتی ہیں، اور وہ راتیں جو ان کے ساتھ گزری تھیں اب تصور تخیل میں ایک عجیب نورانی منظر ذہن میں آتا ہے کہ کیا عجیب کیف تھا کہ عصر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر سحری تک اعمال ہی اعمال، اعمال ہی اعمال، کوئی دنیا کی بات ہی نہیں، کوئی دنیا کا تذکرہ ہی نہیں. تو راتیں اللہ کے نیک بندوں کی ایسے گزرتی ہیں. کراچی کا بڑا مدرسہ ہے، نیو ٹاؤن کا مدرسہ، جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن. اس کے جو محتمم تھے اور بانی تھے حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے پاس پنجاب سے ایک قاری صاحب رمضان کی رات میں ملنے کے لیے آئے. تراویح کے بعد ملاقات ہوئی، بڑی دوستی تھی دونوں میں گہری. تو کہنے لگے مولوی صاحب کہ بھائی باتوں کا تو بہت جی کرتا ہے، رمضان کی رات ہے، چلو تم ہمیں قرآن سناؤ، ہم تمہارا قرآن سنیں. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے. بس چائے پی تراویح کے بعد اور قاری صاحب کھڑے ہو گئے نفل میں، اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کھڑے ہو گئے، اور سحری تک قرآن چلتا رہا. وہ سنائے جا رہے ہیں، وہ سنتے جا رہے ہیں، وہ سنائے جا رہے ہیں، وہ سنتے جا رہے ہیں. تو یہ رات کی قدردانی کرنے والے لوگ تھے. ہمارے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اعتکاف کے حالت میں کہ تراویح کے بعد ان کا بیٹا مولوی یحییٰ حافظ تھا. تو وہ آ جاتا حضرت کے معتکف میں، جہاں حضرت محراب کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور حضرت شروع ہو جاتے. وہ اپنے ابا کو نفل میں قرآن سناتا 3 سپارے. اب 3 سپارے کھڑے ہو کر 65 سال 70 سال عمر تھی، اس میں کھڑے ہو کر قرآن سن رہے اپنے بیٹے کو. 3 سپارے بیٹا سناتا اور پھر وہ فارغ ہو کے چلا جاتا. حضرت تھوڑی دیر لیٹتے، تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد پھر ایک اور قاری صاحب آتے، وہ قرآن شروع کر دیتے، حضرت ان کا قرآن سننے لگ جاتے. ساری رات اس طرح قرآن سننے میں گزر جاتی اور نوافل میں گزر جاتی. تو آج بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں. اب باری ہماری آئی ہے، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے.
تاکہ آخرت کا کچھ ذخیرہ جمع ہو جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں اپنے نیک بندوں کی صفات، تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسے راتیں گزارو۔ اور یہ راتیں گزارنے کا اللہ نے موقع دے دیا ہے، اس لیے ہمت کر کے آدمی راتوں میں نفل پڑھے لمبے، رکوع کرے لمبے، سجدے کرے لمبے، پھر دعائیں مانگے لمبی، تاکہ اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے کہ آئے کیوں ہیں۔ ہم لوگوں کا نقطۂ نظر بس یہ ہے کہ اچھا مکان ہو جائے، کچھ کاروبار بڑھیا ہو جائے، کچھ پلاٹ خرید لیں، کچھ مکان خرید لیں، کچھ یہ کر لیں، کچھ وہ کر لیں۔ ساری سوچوں کا محور یہی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی سوچوں کا محور یہ ہے کہ آخرت کی چیزیں تیار ہو جائیں۔ اب کیا حکم فرمائے کہ رمضان میں کثرت کرو، کس چیز کی؟ کہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کی کثرت کرو۔ کیا مطلب کثرت کرو؟ کیا بس زبان چلاتے رہو؟ مطلب یہ کہ ہر وقت جنت کے تصور میں گم رہو، ہر وقت تصور ہو کہ جنت میں یہ نعمت حاصل کرنی ہے، جنت کا یہ مقام حاصل کرنا ہے، جنت میں فلاں اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے، تو ان کے ساتھ رہنا ہے تو ان جیسے اعمال کرنے، ان جیسی محنتیں کرنی ہیں۔ تو ہر وقت تصور میں جنت کا تخیل ہو، جنت کا خیال ہو کہ جنت حاصل کرنی ہے، جنت کے لیے محنت کرنی ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا رمضان میں کثرت سے اللہ سے جنت مانگنی ہے۔ تو یہ خالی زبان نہیں چلانی، کینچی کی طرح کہ زبان چل رہی ہے، دل میں کچھ بھی نہیں۔ دل میں احساس ہو، دل میں استحضار ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، اور کیسی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جنت، جس کے مانگنے کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جنت کو خوب مانگنا رمضان میں، اور جہنم سے پناہ مانگنا رمضان میں۔ تو خوب جہنم کا ڈر، خوف دل میں بٹھا کر پناہ مانگنی ہے، اور خوب جنت کا شوق ذوق رکھ کر سے جنت کا سوال کرنا ہے، اس کی کثرت کرنی ہے جو حکم دیا۔ تو بہرحال یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ کیسے رات گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ پھر تہجد، آج کل تو رمضان کی راتیں ہیں، اللہ کا شکر ہے 20 رکعت تراویح ہو جاتی ہے، سحری میں اٹھ کر کچھ 2-4 رکعت نفل اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں۔ ورنہ عام زمانے میں تہجد کا حکم کیا ہے؟ یہ تہجد صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، تہجد ساری زندگی ہے، ساری زندگی کا وظیفہ حیات ہے نیک بندوں کے لیے۔ تو تہجد کا ابتدائی وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک رہتا ہے۔ یہ ساری رات میں جو نفل پڑھے وہ تہجد بن سکتے۔ تو سب سے ادنا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 4 رکعت نفل 2 کر کے تہجد کی نیت سے پڑھ لے، پھر وتر پڑھ لے، اس کی معمول بنائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھے تہجد کی نیت سے جب بھی سوئے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تھوڑی نیند کر لے، نیند کر کے پھر اٹھ کر تہجد پڑھے، یہ اعلیٰ درجہ ہے تہجد۔ تو اعلیٰ درجے پر پہنچنے سے پہلے یہ ابتدائی درجہ حاصل کر لے، کم از کم تہجد والوں میں اپنا نام تو لکھوا لے کہ عشاء کے بعد 2 سنتوں کے بعد تہجد کی نیت سے 4 رکعت نفل پڑھے، اور وہ ضرورت تھوڑے لمبے کر کے پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اول وقت میں اور اعلیٰ وقت میں اٹھنے کی توفیق مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ تو تہجد میں اٹھنا، پھر تہجد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دفعہ صبح اللہ اکبر پڑھتے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تو پھر مصلی پر آ کر بیٹھتے، اور پھر 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 دفعہ سبحان الملک القدوس، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، 10 دفعہ استغفر اللہ، اور 10 دفعہ یہ دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ یہ عجیب دعا ہے کہ اللہ دنیا کی تنگیوں سے پناہ چاہتا ہوں
اور قیامت کے دن کی تنگی سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اب اس دعا کے اندر دنیا کی راحت، سہولت، آسانیاں بھی مانگ لی گئیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی سہولت اور آسانیاں مانگ لی۔ اب دنیا کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ دنیا کی تنگی کیا ہے کہ رزق میں تنگی ہو، رہنے میں تنگی ہو، سواری نہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، فساد بگاڑ ہو، یہ سب دنیا کی تنگی ہے۔ ہر وقت ٹینشن ہو، ہر وقت ذہن پر بوجھ ہو، یہ دنیا کی تنگی ہے۔ اب اللہ سے اللہ کے حبیب مانگ رہے ہیں، گویا اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ مانگنے کی چیز ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ سے یوں کہہ دو اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا، اے اللہ دنیا کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من ضیق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی تنگی سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو قیامت کی تنگی سے بھی پناہ مل گئی، دنیا کی تنگی سے بھی پناہ مل گئی، دونوں کام بن گئے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، اور کیا چاہیے؟ تو یہ تہجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح تھی۔ اور مسنون دعاؤں میں اور لمبی لمبی دعائیں بھی لکھی ہیں، تو آدمی وہ شروع میں کتاب دیکھ کر پڑھتا رہے، آہستہ آہستہ اسے یاد کر لے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اور یاد کرنے کی ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملنا ہے، کل ان کو چہرہ دکھانا ہے، تو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تہجد کی تسبیح سناؤ، ہم کیا پڑھتے تھے، تو ہم کیا بتائیں گے کہ سیکھی ہی نہیں، دنیا کا ہر کام سیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک دعائیں نہ سیکھی، تو حضور خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اس لیے آج تعلق بڑھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے بڑھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے بڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کرنے سے بنے گا۔ پھر جب ان کا سامنا ہوگا تو وہ خوش ہوں گے کہ ہاں یہ میرا امتی میری تعلیم فرمودہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا تھا اور میری سنتوں پر بھی عمل کرتا تھا، تو اس دن حضور کتنے خوش ہوں گے۔ اس لیے آج ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو یہ رات کی عبادت بتائی جا رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اس حال میں رات گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور یہ دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا دیجئے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کلام ہوگا۔ اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔